السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 940واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، میرے ایک دوست ہے، وہ بہت بڑے سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ کچھ سال تک وہ UK انگلینڈ میں بھی رہ کر آئے ہیں۔ عالم حافظ نہیں ہے، عام انسان ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں سافٹ ویئر انجینئر، لیکن وہ بیچارہ جو ہے اس کو علماء سے ایک خاص تعلق ہے، علماء سے ایک محبت ہے، اور میرے ساتھ میں تو اتنا اٹیچڈ ہے، روزانہ 2-4 میسیجز اس کے آتے رہتے ہیں۔ آج اس نے مجھے دوپہر میں کسی کام کے اندر مصروف تھا، ایک میسیج ان کا آیا۔ انہوں نے مجھے ایک لنک بھیجی YouTube کی، اور نیچے لکھا، مولانا، ہمارے آج کے زمانے میں ائمہ کو، علماء کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ عوام ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن آپ یہ ویڈیو غور سے سنو، دھیان سے، تو آپ کو خود یہ پتہ چلے گا کہ علماء کی ہی قدر نہیں کرتے، علماء کو ہی گالیاں دیتے ہیں، علماء کو ہی ذلیل کرتے ہیں، اور پھر الزام عوام کے اوپر لگاتے ہیں کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے۔ یہ کیسے؟ یعنی آپ خود بتائیے کہ جب ایک عالم دوسرے عالم کی عزت نہیں کرے گا، ایک عالم دوسرے عالم کو ذلیل کرے گا، ایک عالم دوسرے عالم کو کہے گا کہ اس کے جی پر لات مارنا چاہیے، اور ایک عالم دوسرے عالم کو عجیب طرح کے القاب سے پکارے گا جس کا عوام گمان بھی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ عوام کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور عوام جو ہے وہ اس کا کیا انٹینشن لے گی؟ اور آپ بتائیے، جب عوام یہ دیکھیں گی کہ خود علماء چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ایک دوسرے سے اتنا شدید اختلاف رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ایسے ذلیل کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں اس طریقے کے ویڈیو بنا کر YouTube پہ اپلوڈ کر عوام تک اس کو پہنچاتے ہیں، پھر ہمارے جیسوں سے کیوں یہ امید اور ایکسپیکٹیشن رکھا جاتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں؟ اب چونکہ میں مصروف تھا، میں نے کہا بھائی دیکھو، تھوڑا صبر رکھو، میں آپ کی جو لنک ہے وہ ویڈیو دیکھتا ہوں۔ تو ابھی مغرب کے بعد میں، آج چونکہ مکتب کو چھٹی ہے تو میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے وہ لنک پر کلک کر کے وہ بیان سننا شروع کیا۔ تو اس کے شروع میں حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی مدد اللہ العالی، ان کا قربانی کے تعلق سے ایک چھوٹا سا کلپ ہے، شاید اس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 دن تک بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد میں جن صاحب کا یہ ویڈیو ہے، اب ان کی تقریر شروع ہوتی ہے، جس میں وہ مولانا سلمان صاحب کو ایسے القاب ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایسے الفاظ، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، اتنا افسوس ہوا، جو الفاظ ایک عام مسلمان کے لیے تو دور، کسی اور دوسرے مذہب کے ماننے والے انسان کے لیے بھی کسی مسلمان کی زبان سے نکالنا، یہ اس کے اسلام اور مسلمانیت کے بالکل برخلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے یہ کہ مسلمان اپنی زبان سے اس طریقے کے الفاظ کسی عام، چاہے کوئی انسان مسلمان نہ ہو، اس کو کہے۔ اور یہاں پر تو حضرت مولانا سلمان صاحب ایک مدرسے کے استاد ہے، اس کے علاوہ استاذ الاساتذہ ہے، اس کے علاوہ جس انسان کو مدینہ یونیورسٹی کے اندر زندگی کا ایک لمبا عرصہ تدریس کی خدمت انجام دینے کا موقع ملا ہوا ہے، اس کے علاوہ جس کی نسبت میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے، آپ ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہو؟ شرم نہیں آئی آپ کو؟ آپ کو اس وقت میں اللہ کا خوف نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ایک انسان کی نسبت ہے، آپ گالیاں بک رہے ہو اس کے لیے؟ اختلافات، ارے آپ دیکھو، سیرت کو اٹھا کر مدرسوں میں جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں ہم کو کیا سکھایا جاتا ہے؟
کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ ارے آپ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل تبلیغ اٹھا کر دیکھیے، حضرت نے مسلمان کا احترام اور مسلمان کی شان اور وہ سارے مسائل جو فضائل تبلیغ کے اندر بیان کیے ہیں، ایک جگہ پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے درمیان میں 4 رکعت نماز میں 200 مسئلوں کا اختلاف ہے۔ اللہ اکبر! صرف 4 رکعت نماز میں 2 ائمہ کے درمیان میں 200 مسئلوں کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف جو ہے مسائل کا، اور کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 13 تاریخ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت مولانا سلمان صاحب نے اسی حدیث کو دلیل بنا کر، جس کو دلیل بنا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 تاریخ کو بھی قربانی کرنے کی اجازت دی ہے، اسی کی روشنی میں کہا ہوں گا۔ چونکہ میں خود اس بات کا شاہد اور گواہ ہوں، ہزاروں ہمارے اکابر احناف اور کئی ایسے علماء احناف ہے، بہت سارے مسائل کے اندر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل پر بھی عمل کرتے ہیں۔ میں خود ایسے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھا کر ان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں، جو جمع بین الصلاتین کا جو مسئلہ ہے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشروع ہے، اس پہ عمل کرتے تھے، اور میں نے خود کیا ہوں ان کی صحبت میں رہ کر اس کے اوپر عمل۔ اور ان کی دلیل یہ تھی، بولے بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام، جب انہوں نے صحیح حدیث سے یہ دلیل پکڑی ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں بین الصلاتین پر، تو ہم نے اگر ان کے اس پر عمل کر لیا تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ ایسا ان کا بولنا تھا، جن کی جوتیاں اٹھا کر اور جن کے پیچھے پیچھے میں چلا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں بھی حضرت مولانا سلمان صاحب نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو دلیل ہے وہ خود ہماری جو احناف کی ہدایہ ہے۔ آپ دیکھیے ہدایہ جلد سوم 4 صفحہ نمبر 430 میں آپ کو یہ دلیل ملے گی، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جنہوں نے 30 سال کی عرق ریزی اور محنت کے بعد جو کتاب لکھی ہوئی ہے قاموس الفقہ، آپ کو قاموس الفقہ کے حصہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 155، 156 اور 157 کے اندر قربانی کے جو مسائل ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں ڈیٹیلز کے اندر مل جائیں گے۔ بہرحال مجھے چونکہ مسئلے مسائل کے اوپر بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، میرا اصل بولنے کا مقصد یہی ہے، ارے بھائی آپ جو ہے ایک عالم دین ہو، اس کا اثر اصل میں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں اس کے اثرات عوام کے اوپر کیا پڑتے ہیں۔ عوام کے اوپر جیسے ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے اور وہ مجھے میسج کر کے یہ کہتا ہے، بھئی مولانا صاحب آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں علماء کی قدر کرو قدر کرو، خالی ہم کو ہی بولتے کیا؟ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی قدر نہیں کر سکتے؟ آج جو ہے میرے محترم دوستو، مسئلے میں اگر اختلاف ہے، چلو میں مانتا ہوں مجھے اختلاف ہے حضرت مولانا سلمان صاحب کی رائے سے، تو میرا کام کیا ہے، میں اپنی دلیل کے ساتھ ان کو جواب دوں، یعنی بغیر اس کے کہ میں ان کی ذات کے اوپر حملہ کروں، ان کی شخصیت پہ حملہ کروں۔ جیسے لوگ جو ہے ایک ایسا اکھاڑے بن چکے ہیں، علماء کے جو گروپ ہے جن میں ہمارا نمبر ہے، میں دیکھتا ہوں کشتیاں، لڑائی جھگڑے، ان کی شان کو گرانے کے اندر کوئی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ ابھی میں وہ جملے بھی اپنی زبان سے ان کی شان میں استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ان کی نسبت ہے۔ وہ ایک بڑے عالم دین، ان کے جوتیوں کے دھول کی ہم برابری نہیں کر سکتے، جو خدمات انہوں نے انجام دی ہے وہ ایک طرف، لیکن سب سے بڑی جو نسبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، وہ جملے بھی میری طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے میں ان کے بارے میں استعمال کروں۔ تو اختلافات جو ہے میرے محترم دوستو، یہ جو ہے نا، ابھی دیکھو نا، آپ خود اٹھا کر دیکھو 4 مسالک جو بنے ہیں، کس لیے کتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں،
لیکن پھر میں یہ کہوں گا مجھے ابھی وہ مسائل پر اور ان اختلافات کے اوپر بات نہیں کرنا ہے. بات مجھے صرف یہ کرنی ہے کہ بھائی ہم کسی سے اگر مناظرہ بھی کر رہے ہیں، جیسے خود حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں، مجھے یاد ہے علم کے بیان میں یہ لکھا ہوا ہے. دراوردی کون ہے؟ دراوردی رحمۃ اللہ علیہ سارے علماء جانتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہے. دراوردی بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ اس واقعے کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عشاء کی نماز کے بعد اس زمانے کے اپنے وقت کے علم حدیث کے اور علم فقہ کے سب سے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ملاقات ہو گئی. اب ایک مسئلے کے اندر دونوں بات چیت کر رہے ہیں. دراوردی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے وہ راوی ہے. کہتے ہیں کہ مسئلہ جو تھا یہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، دلیل پہ دلیل ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کا شاہد ہوں. دونوں اپنے وقت کے آفتاب اور ماہتاب وہ کھڑے ہوئے ہیں اور عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک مذاکرہ چلتا ہے. مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو رہی ہے، لیکن رات سے لے کے صبح تک جو مناظرہ ہوا، نہ اس میں قیل و قال تھی، نہ حجت تھی، نہ کسی نے کسی کی شخصیت پر اور ذات پر حملہ کیا. بس دونوں قرآن حدیث سے اپنی اپنی دلیل دیتے رہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں دعا کروں گا اے اللہ ہم کو اختلاف کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھا دے. اے اللہ ہم کو کسی کو جواب دینے کے آداب بھی تو سکھا دے. اور ہمارے زمانے میں مسلمان کن حالات کا شکار ہے، کن طاقتوں پر ہم نے اپنی انرجی کو خرچ کرنا چاہیے اور کن طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے ایک ایسا مسئلہ جو آلریڈی ایک امام کے نزدیک جائز ہے، مشروع ہے، اس مسئلے کے اوپر ہم اپنے مسلک کو صرف ثابت کرنے کے لیے، اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے اگر سامنے والے کی شخصیت کو تار تار کر رہے ہیں تو بس اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرنے والا ہے. اب میرے پاس میں اس سے زیادہ بولنے کو کچھ بچا نہیں. اللہ حفاظت فرمائی اور ہم کو اپنے بڑوں کی، خاص طور پہ علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.